تو ہم نیکی کے معاملے میں کتنا سستا سودا تلاش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بس خرچ بھی نہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا فرمائے. ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ 1 روپیہ بھی نہ لگے اور اللہ تعالیٰ جنت کے مالدار عطا فرمائے. ہاں مول ملے گی کیونکہ مثال بیان کی تھی. تو خالق کائنات نے مثال دے کر یہاں پر بیان فرمایا. کس لیے؟ کہ سب سے پہلے تمہارے پاس زمین کا ہونا ضروری ہے. پھر زمین کو اس کے اندر ہل چلانا ضروری ہے. پھر اس کے اندر بیج بونا ضروری ہے. بیج بونے کے بعد اس کو پانی لگانا ضروری ہے. اس کی دیکھ بھال کرنا ضروری ہے. تو پھر اتنی محنت کے نتیجے کے بعد کیا خالق کائنات میں خالی پلٹا دے گا؟ وہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. انسان خرچ لگائے، محنت کرے، دن رات مشقت کرے، دن رات اس پر پہرا دے اور پھر سوچے کہ نہیں میں نے تو اتنا بویا تھا اتنا تو ہو نہیں سکتا. یہ میری اور آپ کی سوچ کی کمی ہو سکتی ہے. خالق کائنات کسی کی محنت نہیں رکھتا اور رب ذوالجلال محنت کا صلہ ضرور عطا فرماتا ہے. میں جب تم محنت کر رہے ہو، مشقت کر رہے ہو، تم کوشش کر رہے ہو، سباب پیدا خالق کائنات فرما رہا ہے، تم اپنا سباب پر چل رہے ہو، پھر خالق کائنات نتیجہ یہ عطا فرمائے گا کہ تم نے خرچ 1 دانہ زمین کے اندر کیا تھا، تمہاری محنت کا پھل ہے کہ خالق کائنات میں سرے میں 700 عطا فرما رہا ہے. سرے میں خالق کائنات 700 عطا فرما رہا ہے. تو اسی طرح انسان اگر رب کی راہ میں خرچ کرے، اس کی راہ میں خرچ کرنا صرف مسجد ہی نہیں ہے، صرف مدرسہ ہی نہیں ہے، یا صرف کوئی بندہ نلکے لگانے کی طرف چل پڑے تو صرف نلکے لگوانا نہیں ہے. اس کے رستے میں ہر وہ کام کہ جس کے اندر اس کی مخلوق کا بھلا ہوتا ہو، جو بھی کام کرو گے وہ اللہ کا ہی رستہ نظر آئے گا. جس بھی رستے پر چلو گے، اگر کوئی ہر رستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو ویسے ہے جیسے ہر طرف سے اللہ کی رحمت کو سمیٹ رہا ہے. اللہ رب العزت کی بکھیری ہوئی برکتوں کو لوٹ رہا ہے. اس لیے حضرات محترم اللہ رب العزت نے مثال دے کر کے بتلایا کہ لوگوں میرے رستے میں خرچ کرتے وقت، میری مخلوق میں خرچ کرتے وقت سوچ میں نہ پڑ جانا کہ اتنے خرچ کر دیے تو آئیں گے کہاں سے. خرچ کرنا تمہارا کام ہے، 700 گنا سے زیادہ عطا فرمانا رب ذوالجلال کا کام ہے. کیونکہ یہ وعدہ کسی مخلوق کا نہیں، یہ خالق کا وعدہ ہے. مخلوق میں سے کسی کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن خالق کائنات کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت نے جب فرما دیا کہ 1 کے بدلے 700 عطا فرماؤں گا تو وہ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا. ان اللہ لا یخلف المیعاد. لوگوں سن تو بے شک خالق کائنات اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اس نے پہلے یہ بیان کیا ان لوگوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. وہ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں کہ بس میں نے دے دیا تو بس کچھ بھی نہیں، یار میں نے کیا کمائی کی ہے. نہیں، اللہ کی ذات پر خوش ہو جاؤ کہ خالق کائنات نے تمہیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دی ہے اور اس کا صلہ یہ اللہ عطا فرما رہا ہے کہ تمہیں 700 گنا عطا فرما رہا ہے. مال کا کمی نہیں ہوتی بلکہ اللہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے. تو حضرات محترم، جب کوئی انسان پورے یقین کے ساتھ اس کو پتا چل جائے کہ فلاں کاروبار کے اندر ڈبل پرافٹ ہوتی ہے تو وہ اس کام کی طرف دوڑ کر جاتا ہے. ہمارے سامنے کئی مثالیں موجود ہیں اور مثالوں کی طرف نہیں پڑھنا چاہتے. مجھے اور آپ کو پتا چلے کہ 1000 لگائیں تو 2000 کمائیں گے، ہم بات میں جائیں گے کہ میری 1 کی جگہ 2 ہو جائیں، 1 لاکھ ہے تو 2 لاکھ ہو جائیں. اس لیے ہمیں تمنا ہوتا ہے کہ ہمارا مال بڑھے. میں کہتا ہوں آؤ
خالق کائنات نے تو رستہ بھی کرانا ہے، چلنا میں نے اور آپ نے، اس رستے کو اختیار تو ہم نے کرنا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ہمیں رستہ یہ بتلا دیا کہ تم تو دگنا ہونے پر خوش ہوتے ہو، میں تم سے یہ وعدہ کر رہا ہوں تم خرچ کرو میں 700 گنا عطا فرماؤں گا۔ تو یہ تجارت ہم اللہ سے نہ کر کے دیکھیں، پھر یہ سودا ہم اپنے رب سے نہ کر کے دیکھیں کہ اگر وہ کہہ رہا ہے تو پھر تھوڑا سا اس کو آزما کر کے دیکھنا، وہ بھی ہمیں آزماتے ہیں نا، تو ہم بھی تو کبھی آزما کر دیکھیں کہ اس کے رستے میں خرچ کرنے سے کتنا ملتا ہے۔ حضرات محترم، جب بھی ہم اس کے رستے میں خرچ کرنے کے لیے نکلیں گے تو پھر ہمیں آزمانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، خالق کائنات ہمیں بغیر آزمائش کے لیے عطا فرماتا چلا جائے گا، کیونکہ وہ اپنے وعدے کے اندر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرات محترم، اس لیے جب ہم ڈبل کی سوچ رکھ کر بے طلب بے سوچے سمجھے جو ہے پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، اپنا حصہ اس میں ڈال دیتے ہیں، یہ خرچ کرنے سے یہاں پر پیسہ لگانے سے ڈبل ہوگا، پھر ذرا سوچو کہ وہ تو ہمیں 700 گنا کا وعدہ فرما، یہاں پر وہ فرار ہو سکتا ہے۔ کئیوں کے ساتھ ہوا، کسی نے آن لائن بزنس کیا وہ لوٹا گیا، کسی نے ڈبل شاٹ ہوتی ہے وہ لوٹا گیا، کسی نے ٹرپل شاٹ ہوتی ہے وہ لوٹا گیا۔ یہاں پر تو لوٹے جانے کا بھی ڈر نہیں ہے، یہ بینک ایسا بینک ہے، یہ تو ایک ایسا ادارہ ہے کہ جہاں پر جتنے خرچ کرو گے یہاں پر لوٹنے کا بھی ڈر نہیں ہے، بلکہ اگر خوشی ہے تو ایک ہی چیز کی خوشی ہے کہ جتنا مال دیتے جائیں گے اللہ اس کو اتنی برکتیں عطا فرماتا جائے گا۔ یہاں پر تو کمی کا لوٹ جانے کا، بھاگ جانے کا، فرار ہو جانے کا خطرہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ادارہ ہے، عظیم ادارہ ہے، اس کی راہ ایسی عظیم راہ ہے کہ اس کے اوپر جتنا خرچ کرتے چلے جائیں گے اس کے اندر اتنی ہی زیادہ برکتیں ہوتی چلی جائیں گی۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا، صبح کے درس میں بھی ہم نے اس آیت کو پڑھا۔ اللہ فرماتا ہے کون ہے تم میں سے جو رب کو قرض حسنا، اس لیے کہا تاکہ لوگ میری مخلوق کا بھلا کرتے وقت، میری مخلوق کے کام آتے وقت، میری مخلوق کے دل میں خوشی داخل کرتے وقت، میری مخلوق کے ساتھ نیکی کرتے وقت لوگ پریشان نہ ہوں۔ اگر ان کی نظر مخلوق پر ہو تو اس کے ساتھ اپنے خالق پر بھی ہو کہ یہ قرض جو میں کسی بندے کو دے رہا ہوں حقیقت کے اندر یہ قرض میں خالق کائنات کو دے رہا ہوں، اس لیے کہ اس کا صلہ مجھے دنیا میں کسی سے ملے یا نہ ملے، خالق کائنات کل قیامت کے دن اس کا صلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ فرمایا پھر کیا ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، جب تم کسی کو قرض حسنہ دیتے ہو تو پھر خالق کائنات میں کئی گنا کر کے واپس عطا فرما دیتا ہے، وہ بڑھا کر تمہیں دیتا ہے۔ تو گویا کہ اگر تم اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تجارت کا سلسلہ کرتے ہو تو یہ تجارت اعلیٰ ترین تجارت ہے۔